नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस हफ्ते के इफ्तिताह में, इसके शुरू में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत का जो महवर है वो कराची, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और सिंध की सियासत के गिर्द घूम रहा है, जहां हमें दो मेन कंटेंडर्स नज़र आते हैं। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो ऐसा लगता है कि सिंध के अंदर कराची शहर की खातिर या कराची शहर में घुसने के लिए पॉलिटिकली इंटरवीन करना चाहती है। दूसरी तरफ हमें सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नज़र आती है, जो ना सिर्फ अपनी टर्फ को महफूज रखना चाहती है, बल्कि की लीडरशिप के ऊपर जो केसेस बने हुए हैं नैब के और मुख्तलिफ करप्शन के केसेस हैं, उसमें से भी अपने लिए एक बेहतर डील और अपने लिए एक रिलीफ जो है चाहती है। सो यूं एक कोऑपरेटिव एंड कॉन्फ्रंटेशन फ्रेमवर्क जो है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, वो हमारे सामने है, जो इस वक्त मरकज़ है, महवर है तमाम तर एनालिसिस का। ये कहा जाएगा, और साथ एक चीज़ और ऐड कर दूं कि कराची शहर से मसलसल जो की बिजनेस मैन हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो की एक्सपोर्टर्स हैं, वो मुझे फ़ोन करके ये कहते हैं कि कराची शहर के लिए खुदारा कुछ कीजिए, कराची मर रहा है। जब वो कहते हैं कराची मर रहा है, उनका मतलब ये नहीं है कि कराची में लोग मर रहे हैं। वो कहते हैं स्ट्रक्चरली तौर पर कराची जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने लॉजिस्टिक्स में, अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, अपनी शहर की जो एबिलिटी टू सर्व है पॉपुलेशन, उसमें शहर जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके साथ हम बात का आगाज़ करेंगे। इससे नथी दर्जनों कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इशूज़ जो हैं वो मेरे जहन में हैं। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जनाब अवैस तौहीद साहब, जो ना कि सिर्फ पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, टीवी एंकर पर्सन हैं, कॉलमनिस्ट रह चुके हैं कई इंटरनेशनल पब्लिकेशंस और न्यूज़ एजेंसीज के साथ, एक से ज़्यादा टेलीविजन चैनल में अवैस तौहीद डायरेक्टर न्यूज़ रह चुके हैं। वेरी वेलकम टू अवैस तौहीद साहब। मज़हर अब्बास सीनियर तथ्यकार हैं, दो दफ़ा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। अकील करीम दैदी साहब पाकिस्तान की प्रोमिनेंट कारोबारी शख्सियत हैं, कराची शहर से ताल्लुक़ है, खुल के पोजीशन लेते हैं और बिज़नेस कम्युनिटी की एक लीडर्स में उनका शुमार होता है। वो मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, और इसी प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकेंगे थोड़ी देर के लिए नासिर हुसैन शाह साहब, जो कि वज़ीर इत्तलात हैं सिंध के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोमिनेंट रहनुमा हैं। मैं बात का आगाज़ अगर करूँ अकील करीम दैदी साहब से। अकील करीम दैदी साहब, आप बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर भी हैं, ये ठीक है कि आपका ताल्लुक फाइनेंस के साथ है, सिक्योरिटीज़ के साथ है, लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं, जो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं की कराची के, वो कहते हैं कि कराची शहर मर रहा है। इसकी क्या वजह है और क्या करना पड़ेगा? देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, कराची वाकई डिफ़िकल्टीज़ कराची में बहुत ज़्यादा हैं, और इसको सारी सियासी पार्टियां मानती हैं। इवन सिंध हुकूमत खुद भी इसको एक्सेप्ट करती है, वफाक भी इसको मान रही है, MQM की क़यादत भी इसको मान रही है, और बाकी अगर जो जमात इस्लामी, हर आदमी की ये ख्वाहिश है कि कराची जल रहा है, कराची पीछे जा रहा है, पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए, कराची आगे जाएगा तो पाकिस्तान आगे जाएगा, कराची में डेवलपमेंट होगी तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट है। ये सारी बातें सबको पता है और सब करते भी हैं कि कराची पाकिस्तान का बिजनेस हब है। लेकिन यहाँ कराची को इस वक्त ज़रूरत है कि कराची की पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, और ये पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब ये मसाइल का हल चाहिए। बारिश होती है तो प्रॉब्लम होती है, सीवरेज का इशू है, पानी का सीरियस इशू है, और बारिश का पानी अगर हम चाहें तो स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि काम न होने की वजह से ये सारी चीजें मुश्किलात में चली जाती है। जिस चीज का हमें फायदा होना चाहिए उसी चीज से हमें इन मसाइल का हल सिंध हुकूमत के पास है या वफाकी हुकूमत को अंदर आना होगा? देखें, मैं आपको ये यकीन से कहता हूं कि सिंध हुकूमत, वफाक, MQM, जमात इस्लामी, हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा एक पेज पे आए। अगर आप एक पेज पे आएंगे तो आप यकीन करें इस कराची को बहुत आगे आप ले जा सकते हैं। इस कराची से आपको रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा, इस कराची में लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार की तलाश में कराची आते हैं। आप उन लोगों के ऊपर नज़र रखें, आप अपने इशू को हटा दें, आप सिर्फ उन बेरोज़गार लोगों पे नज़र रखें, आप कराची की हालात ज़र पे नज़र रखें।
लोग बुराई में पिसे हुए हैं, लोग गंदगी में पिस रहे हैं, वो लोग बेरोजगारी में पिस रहे हैं। जब आप इनको देखेंगे तो अब मैं यकीन से कहता हूं कि उनकी जो मुश्किलात देख के आपका दिल दुखेगा और आपको फिर लड़ाई करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आप इतना काम मिल जाएगा आपको कि आप ये जो आपस में बैठ के एक दूसरे पे क्रिटिसाइज करते हैं। मेरे साथ रहिए अकील करीम बेदी साहब। मैं ब्रेक से पहले बाकी दोनों गेस्ट को भी साथ ले लूं जरा। मजहर अब्बास साहब, चूंकि आप कराची शहर में हैं, कराची शहर में रहते हैं, यू हैव फीट ऑन ग्राउंड, आपको लगता है कि सिंध हुकूमत में विल है, डिटर्मिनेशन है, पॉलिटिकली कमिटेड है, वो कराची की सूरत हाल को बेहतर करने से आखिरकार सिंध में रूल कर रही है पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 12 बरस से? शुक्रिया मोहित। देखिए, मेरी ये कंसीडर्ड ओपिनियन कई साल से है कि कराची अनमैनेजेबल हो गया है। अब आप कोई भी सिस्टम ले आएं, कराची को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए, कुछ अगर चीफ जस्टिस, इस मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहें कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ है और आपके पॉपुलेशन सेंसस में उसे 3.25 करोड़ दिखाया, पौने 2 करोड़ दिखाया जाए, तो ये जो वास्ट डिफरेंस है, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिस शहर की पॉपुलेशन का ही हमें नहीं पता, उसकी पॉपुलेशन मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से कराची, देखिए, अगर कराची का सिर्फ एक हल है, मेरे नजदीक कराची का एक हल है, वो भी उसमें वक्त लगेगा, यानी उसको अगर आप करते हैं तो इम्प्रूवमेंट में वक्त लगेगा, और वो ये है कि कराची अंडर वन चेन ऑफ कमांड होना चाहिए। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन डिक्लेयर होना चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। कराची की अपनी मकामी पुलिस होनी चाहिए, कमिश्नरेट होना चाहिए। अभी अकील भाई जिस तरह बात कर रहे थे, देखिए, जहां मल्टीपल सिविक एजेंसीज होंगी और एक दूसरे के दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन होगी बजाय इसके कि कंसेंसस हो, वहां कभी भी शहर को आप प्रॉपरली प्लान नहीं कर सकते, प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते। अभी अकील भाई ने पानी की बात, यानी जिनका काम पानी को सप्लाई करना है, उनके टैंकर्स चलते हैं। अगर उनके टैंकर्स चलेंगे तो जाहिर है लाइन में पानी वो नहीं देंगे, और टैंकर्स 6,000, 8,000, 12,000। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जरा रुके, मैं ब्रेक से पहले सिर्फ क्विक अवैस तौहीद का भी पर्सपेक्टिव ले लूँ। आप भी रहे हैं कराची में बहुत देर, आपने भी बहुत गुजारा। आपको लग रहा है कि कोई हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में विल है पाकिस्तान के शहर को रेस्क्यू करने की? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जिस तरह अकील भाई ने कहा, मजहर ने कहा, और आपने भी अपने इब्तदाइये में कहा, 1947 में इसकी आबादी थी 4.5 लाख। 4.5 नहीं, मैं तो 2.5-3 लाख, 4.5 लाख जो मैं कहीं पढ़ रहा था। 80 की दिहाई में 5 मिलियन, 90 की दिहाई के अंदर 9 मिलियन, जब बहुत तेजी से खून रेजी हो रही थी, जब रोज़ाना 30-40 लाशें गिर रही थी, सेक्टेरियन वायलेंस था, एथनिक वायलेंस था, पॉलिटिकल वायलेंस था, लोगों के अंदर उस वक्त एक रेजिलियंस जब भी मौजूद थी 90 की दहाई में कि हाँ भाई, खून खराबा हो रहा है, लेकिन जैसे ही कोई एक दिन मिलता था, उसमें सीवीओ पे भी आप हज़ारों लोग देखते थे, आप लोग कारोबार के अंदर एक सरगर्मियाँ जो है वो देखते थे, एक्टिव लोग देखते थे, सड़कों पे रौनक देखते थे। हम कहते थे नहीं भाई, कराची को लूट खसूट किया, जो भी किया, यहाँ पर फिर भी एक रेजिलियंस है। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, इस वक्त रेजिलियंस ख़त्म हो रही है, और ये बहुत अरसे से ऑक्सीजन पे है, और इस वक्त रादर वेंटिलेटर पे है, मैनेजमेंट के हवाले से, पॉलिटिकल विल के हवाले से। दूसरी बात यह कि इस वक्त इनकी अगर करोड़ों की आबादी है, उसके अंदर सबसे बड़ी बात है, समझने की बात यह है कि यह वाहिद शहर है पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर मुख्तलिफ लिसानी इकाइयाँ रहती हैं, और वो अपने अपने इलाके के मसाइल इस शहर के अंदर लेकर आते हैं, चाहे गिलगिती हो, चाहे बल्दी हो, चाहे हज़ारे के लोग हों, चाहे वो सराइकी बेल्ट की तीसरी बड़ी पॉपुलेशन है, पश्तून्स के लिए सबसे बड़ा अर्बन सेंटर है। इसी तरह आप देख लीजिए, उर्दू स्पीकिंग है, सिंधी स्पीकिंग है। तो जब तक आप इसकी डायनेमिक्स को नहीं समझेंगे, लिसानी डायनेमिक्स को, और वही पॉलिटिकल डायनेमिक्स उसको इंटरफेस करती है। ब्रेक ले लूं। एक बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कराची के प्रॉब्लम्स के हवाले से। वापस आते हैं, हम देखते हैं पॉलिटिक्स क्या हो रही है कराची के ऊपर बिटवीन पीपीपी एंड पीटीआई आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, मजहर अब्बास साहब, ओवैस तौहीद साहब, अकील करीम बेदी साहब तो मेरे साथ हैं ही इस नशिस्त में, इस प्रोग्राम में, लेकिन अब सिंध के वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नासिर हुसैन शाह साहब ने भी मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया है। नासिर हुसैन शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम सर। नासिर हुसैन शाह साहब, आपके ज्वाइन करने से पहले हमारा जो कोई 10 मिनट का सेगमेंट हुआ इस प्रोग्राम का पहला पार्ट, उसमें हमने सिर्फ ये जायज़ा लिया है कि कराची शहर के अंदर जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो वहाँ का ताजर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो एक्सपोर्टर है, वो मसलसल हमारे कानों में ये शिकायत फ़ोन कर करके ये मैसेजेस के ज़रिए पहुँचा रहा है कि कराची शहर जो है वो स्ट्रक्चरली इन ट्रबल है, कराची शहर मर रहा है, यहाँ बहुत प्रॉब्लम है और इसको रिलीफ देने की ज़रूरत है, इसके लिए खुदारा कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन अब हम आ रहे हैं उसके पॉलिटिकल साइड में, जहाँ मैं आपको पहले एक सेगमेंट सुनाता हूँ। चीफ मिनिस्टर, जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब, आपकी कैबिनेट को हेड करते हैं, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के साथ अपनी रिलेशनशिप के हवाले से क्या कमेंट किया। 30 सेकंड का कमेंट है, पहले ये सुन लेते हैं। किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास, किसी के साथ शेयर नहीं होगी। जब इनको मर्जी होती है टेंशन डाइवर्ट करने के लिए, हमारे इंटरनेशनल फ्रंट पे जो गलतियां की हैं, लेकिन अब इससे अटेंशन हटानी है ना, अटेंशन हटानी है तो सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कराची और के अलावा कोई और चीज़ मिलती नहीं है। नासिर हुसैन शाह साहब, ये आपने सुना चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, जिनके बारे में हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान के सबसे प्रोमिनेंट, इफेक्टिव, आर्टिकुलेटेड और बेहतर गालिबन मैनेजर चीफ मिनिस्टर्स में को शुमार कह सकते हैं, नंबर 1 कह सकते हैं बाय ऑल मीन्स। लेकिन उनकी जो ये बात हम सुनते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि उनकी बात को अगर हम इंटरप्रेट करें, उसकी तशरीह करें, तो वो ये कह रहे हैं कि कराची शहर के हवाले से वफाकी हुकूमत के बाकी लोग जो वावेला मचाते हैं, ये दर हकीकत महज एक एक्सक्यूज़ है और कराची में इशू कोई नहीं है और ये महज इंटरफेयर करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इश्यूज हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने काफी इश्यूज सॉल्व भी किए हैं। ये जो एक तासुर आता है कि सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो उसकी तरफ वो बात कर रहे थे। मजद भाई का आपने बताया, हमारे बहुत सीनियर हैं, आपके साथ बैठे हैं, अकील करीम साहब भी, इसी तरह वेस तौहीद साहब भी, और ये कराची के इश्यूज को काफी हद तक समझते हैं। तो सिर्फ हमारा जो कहने का मकसद ये है कि ये तासुर जो है कि कुछ नहीं किया गया, ये गलत है। हमने काफी काम किए हैं, लेकिन बहुत सारे काम की अभी जरूरत है जिससे बेहतरी आएगी। और फेडरल गवर्नमेंट के साथ देखें, हमें काम करने में कोई इसमें वो नहीं है कि हम मायूब नहीं है कि हम उनके साथ काम नहीं करना चाहते। ये एक तासुर आ रहा था कल से मीडिया पे मुख्तलिफ, फिर हमारे दोस्त जो हैं कुछ पीटीआई के, किसी ने कह दिया जी इनको एक मौका और दे दिया है, उसके बाद कुछ और आईनी इकदाम उठाए जाएंगे और बहुत सारी जगहों से। लेकिन एक तासुर यहाँ पे ये है कि पैरासिटामोल मैनेजमेंट, जिसको पैरासिटामोल मैनेजमेंट कहते हैं, कि सिम्प्टोमेटिक के पैरासिटामोल मैनेजमेंट तो आप कर लेते हैं, बारिश हो गई, ये खोल दिया, वो खोल दिया, लेकिन कोई स्ट्रेटेजिक विजन कराची शहर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास नहीं है। 12 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, 12 साल में कोई चीज़ तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके आप, सेंस ऑफ डायरेक्शन। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि बिल्कुल डायरेक्शन भी है, वो पूरा एक बनाया भी हुआ है कि क्या क्या हमने करना है। इश्यूज आ रहे हैं फंड्स के, जो अब भी डिस्कस हुआ, ये जो जिस मीटिंग की बात की जा रही है वो मीटिंग्स हुई हैं हमारी, और हमने कहा है कि जो इश्यूज आते हैं फेडरल गवर्नमेंट के इदारों से हमें या उनकी तरफ से, तो हम उसमें मिल बैठने के लिए तैयार है। कोई अगर वैसे फैसिलिटेशन कमेटी या कुछ इस तरह की बात होगी तो उस पर कोई वो नहीं है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि जी अब सारा कुछ जो है वो वही फैसला करेंगे और ये होगा, तो ये तासुर गलत था। ना ही ऐसी बात हुई है, ना ही फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये बात कन्वे हुई है कि जी वो ये चाह रहे हैं। ये तो बीच में एकदम मीडिया पे इसकी हाइप क्रिएट कर दी गई। और ये जो कह रहे थे सीएम साहब के पहले वो नहीं मिलते, तो कई दफा ऐसा हुआ है, बहुत सारे इश्यूज पर कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है तो वो नहीं होता। लेकिन अब एक अच्छी ये खुश आइंद है कि हम अगर इश्यूज हैं आपस में डिस्कस करते हैं, अगर बातचीत होती है वो अच्छी बात है। और फिर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने एनडीएमए के चेयरमैन साहब को कहा, लेकिन इनिशिएटिव आपने लिए क्या है? मुझे नहीं मैं सुन सका कि आपने क्या, सिंध हुकूमत ने ऐसे क्या स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लिए हैं कराची के हालात को बेहतर करने के लिए, जो आप कहते हैं कि लिए हैं, पैसे चाहिए, वो क्या है? देखें, आज जो उन्होंने ये प्रेस ब्रीफिंग दी उसमें वो सारी चीजें उन्होंने दिखाई। आप या तो वो भी चला देते या वो उनका देख लेते, जो उन्होंने एक एक
اسکیم پہ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ کچھ تھے جو ہم نے پہلے کیے, اور پھر جو ہمارا جو بنا رہے ہیں پروگرام جس میں پانی کا ایشو ہے, وہ ہے کچرے والا ایشو جو ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا, انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ٹرانسپورٹ کی بات. لیکن شاہ صاحب اس میں 12 سال سے آپ کی حکومت ہے نا, ظاہر ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ 12 سال ایک حکومت کو 5 سال ہی ملتے ہیں الیکشن کے بعد, 12 سال سے آپ کی حکومت ہے یہاں پہ. جی میں اسی پہ عرض کر رہا ہوں, انہوں نے کچھ سلائیڈ وہ بھی دکھائیں جو 2007 2009 میں جو ایشوز آتے تھے سامنے, اور اس کے بعد کافی حد تک وہ ایشوز سالو ہوئے ہیں. یہی وہ بتانا چاہتے تھے کہ اس عرصے میں ہم نے یہ کام کیے جو پہلے باٹل نیک تھے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے سب کچھ صحیح کر دیا ہے, ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور اس میں اگر ہمیں سپورٹ ملتی ہے, ہم نے کبھی فیڈرل گورنمنٹ کو منع نہیں کیا کہ وہ یہاں پہ آپ کام نہ کریں. پرائم منسٹر صاحب نے 162 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا, ہم کہہ رہے ہیں آ کے وہ شروع کریں. بہت شکریہ. سندھ کے وزیر اطلاعات جناب ناصر حسین شاہ صاحب ہمیں ایک پرسپیکٹو دے رہے تھے ان کے حوالے سے. میں ایک شارٹ ناظرین آپ کو اور بھی سناتا ہوں. بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب کا. یہ بلاول بھٹو نے کیسز کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی سن لیتے ہیں, پھر اس پہ ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. ذرا پروفیسر صاحب ہمیں سنائیے بلاول بھٹو صاحب کی سٹیٹمنٹ. ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ہے, ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہے ہیں کہ ہم بھی لائن میں آ جائے, ہم بھی اسکرپٹ کو فالو کرے, ہم بھی مانے کہ 18th امینڈمنٹ میں ترمیم ہو, ہم بھی مانے کہ NFC ایوارڈ میں چینجز ہو, ہم بھی مانے کہ اس ہاؤس سے کالا قانون پاس ہو. لیکن ہم کل بھی ان دباؤ میں نہیں آئے, آج بھی ان دباؤ میں نہیں آئے, اور کل آگے جا کے آپ دیکھیں گے. اگر آپ نے میرا پورا خاندان کو گرفتار کرنا ہے کر لو, ہم 18ویں ترمیم پہ 1973 کے آئین پہ ایک آنچ نہیں آنے دیں گے. ٹھیک. اچھا, میں اب ناظرین یہ آپ نے دیکھا بلاول زرداری بھٹو, بنیادی طور پہ میں آپ سے شروع کرتا ہوں اویس توحید صاحب. بلاول بھٹو کی بات کو اگر آپ انٹرپریٹ کریں, جیسے سی ایم کی بات کو ہم نے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی, تشریح کرنے کی کوشش کی, بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑے گرینڈ پرنسپلز کے اوپر یہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے. وہ اب یہ میسج دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو, اور وہ پرنسپلز ہیں 18th امینڈمنٹ, NFC, 1973 کا کانسٹیٹیوشن, اور ہم ان سب چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ اور بیسکلی جو اریسٹ ہیں میری فیملی کے, زرداری بھٹو کے, زرداری صاحب کے, یہ فریال تالپور کے, وہ در حقیقت اس میں کرپشن اور چیزیں وغیرہ نہیں ہیں. اصل میں یہ گرینڈ پولیٹیکل بارگین جو ہے اس پہ سب کچھ ہو رہا ہے. اسی میں کراچی میں اگر وہ PTI گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ آنا چاہتی ہے تو وہ بھی در حقیقت یہی والے مسئلے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہے MQM کے پاس, سندھ گورنمنٹ وہ تو کہتے ہیں بل پیپلز پارٹی کے پاس, فیڈرل گورنمنٹ نے سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں تحریک انصاف نے. تو جو سیاسی کانفلکٹ ہے اس کی بھی نوعیت ان لسانی جو اکائیوں کی جو کانفلکٹ کی نوعیت ہے اس طرح گڈمٹ ہو رہی ہے, اور اس کے اندر پس کون رہے ہیں, وہاں کے شہری پس رہے ہیں, اور مسائل کا حل نہیں ہو رہا. جو افسوس کا کہنا پڑتا ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ ان کے پاس ہوتی ہے, پیپلز پارٹی کے پاس, تو ان کا جو ویژن, فیڈرل گورنمنٹ بھی رہی ہے 2008 سے, نہیں میں ان کا جو نیریٹو ہوتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لیکن تحریک انصاف جو نہیں سمجھ پا رہی وہ یہ کہ اگر آپ آرٹیکل 149 کا شوشہ چھوڑیں گے, چاہے پوائنٹ اسکورنگ کریں, چاہے ٹویٹ کے ذریعے کریں, یا آپ گورنر راج کی بات کریں گے, جو مجھے اور آپ کو ہر پڑھے لکھے آدمی کو پتہ ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے اس طرح کے معاملات میں. 18th امینڈمنٹ کے اندر تبدیلی کی بات کریں گے تو سیاسی آکسیجن کس کو ملے گی؟ وہ ملے گی پاکستان پیپلز پارٹی کو, جنہوں نے اپنا انفارچونیٹلی جو اپنا ویژن اور اپنا نیریٹو بنایا ہے وہ بہت ہی دیہی سندھ یا سندھ سینٹرک بنایا ہوا ہے, اور وہ نیشنلسٹ جو فورسز ہیں اس کے ساتھ ان کا نیریٹو بن رہا ہے. تو وہ اپنے ووٹ بینک کو اسٹرانگ کر رہے ہیں, اور اس کی بنیاد پہ MQM جو ہے, آپ دیکھیے کہ جب ایڈوائزری کمیٹی کی بات ہو رہی ہے, جب اجلاس کی بات ہو رہی ہے کہ تینوں پارٹیز ملاقات کر رہی ہیں گورنر ہاؤس میں کراچی کے مسئلے کے حل کے لیے, تو عامر خان صاحب ان کے سینئر رہنما شوشہ کیا چھوڑ رہے ہیں, الگ صوبے کا, کراچی صوبے کا. تو دونوں جو یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کریں اس سے تو مسئلہ حل نہیں. مظہر عباس صاحب, یور کوئک ریئیکشن ٹو دیٹ. دیکھیں محیط, سارا پرابلم یہ ہے کہ ابھی ناصر حسین شاہ صاحب کچرے کی صفائی کی بات کر رہے تھے, نالوں کی صفائی کی بات کر رہے تھے. میرا ان سے صرف سوال یہ تھا کہ بھائی آپ کا کام نہیں ہے, جو کام آپ نے اپنے اوپر لیا ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے. دیکھیے آپ جب وفاق پروونس میں انٹرفیئر کرتا ہے تو ہم سب کو اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب
جب پروونس جو ہے وہ لوکل گورنمنٹس میں انٹرفیئر کرتا ہے, لوکل گورنمنٹ کی پاور جو ہے وہ خود یوزرو کر لیتا ہے, تو اس پر جب سوال اٹھایا جاتا ہے تو آپ یہ ساری چیزیں لے آتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ 18ویں ترمیم کی بلاول بھٹو یا رضا ربانی بات تو کرتے ہیں, لیکن اسی 18ویں ترمیم میں جو مقامی حکومتوں کو امپاور کرنے کی بات ہے وہاں آ کے بالکل جو ہے وہ چپ لگ جاتی ہے. تو پرابلم اور پولیٹکس کا سندھ میں دیکھیے, سندھ کا پولیٹیکل ڈائنامک سب سے بڑا جو ڈائلیما ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی 24 سال سے سیاست کر رہی ہے. مجھے بتائیں 24 سال میں پی ٹی آئی نے اندرون سندھ کیا پالیٹکس کی ہے؟ آپ پاکستان کی 10 بڑی سیاسی جماعتیں اٹھا, کچھ بھی نہیں. مجھے بتا دیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اندرون سندھ کس نے چیلنج کیا جا کر؟ تو جب آپ پولیٹیکلی چیلنج کر سکتے ہیں نا, آپ کسی گورنمنٹ کو یا کسی پارٹی کو سیاسی طور پہ شکست دیں نا. جنرل مشرف نے کچھ کریٹ کیا ہوا تھا وہاں پہ لوکل پارٹیز کے ساتھ ایک الائنس جو تھا, جنرل مشرف نے کریٹ لیکن کیا. وہ سارے جو ہیں وہ چلے ہوئے کارتوس ہیں اور ان کو دے آر ڈس لائک پرسنالٹیز in the eyes of people of Sindh. I am from Larkana, I know exactly. یہ انہوں نے بھی یہی کیا کہ میاں مٹھو کے ساتھ اشائیہ کر رہے ہیں. ان کو بھائی کس نے کہا ممتاز بھٹو صاحب کے ساتھ کیوں آپ ملاقات کر رہے ہیں؟ ممتاز بھٹو صاحب از ناٹ اے لائکیبل پرسنالٹی. اسی طرح وڈیرو کے ساتھ ایک اتنی بڑی ینگ لاٹ ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو وہاں پہ تبدیلی چاہتے ہیں, وہ پی ٹی آئی سے دور ہے, پی ٹی آئی ان کے قریب ہی نہیں. عقیل کریم بیری صاحب, اب یہ جو پولیٹیکل, میں عقیل بھائی کو لے لوں. عقیل جی پلیز جی مظہر, میں کوئکلی ان کو بھی لینا چاہ رہا ہوں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. عقیل کریم بیری صاحب, یہ جو سارا الجھا ہوا پولیٹیکل سین ہے, اس پولیٹیکل سین میں جہاں پی ٹی آئی کی اپنی پالیٹکس ہے, وہ کراچی میں آنا چاہتے ہیں, سندھ پی 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 کی اپنی پالیٹکس ہے, وہ ان کو نہیں چاہتے کہ رول مل سکے کراچی کے اندر, تو کیسے ہوگا وے فارورڈ کراچی کے بزنس کا اور لوگوں کا؟ دیکھیں میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں. ایک جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے تو ناصر حسن صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم ویلکم کرتے ہیں وفاق کو, تو کم از کم ہم ان کی بات کو مان لیتے ہیں. اگر وہ ویلکم کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. لیکن جو سب سے اچھی بات مظہر صاحب نے جو کی ہے نا, میں سمجھتا ہوں اس کے بعد بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے جو کہا ہے نا کہ اگر وفاق سندھ گورنمنٹ کو حق نہیں دیتا تو سندھ گورنمنٹ بھی لوکل گورنمنٹ کو حق نہیں دے رہی. تو یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی ہے, اور سندھ گورنمنٹ کو بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے, وفاق کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اور لوکل گورنمنٹ کو اپنی گریبان جھانکنا ہے کہ ہم سب نے اس سٹی کے لیے کیا کیا ہے, کیونکہ ذمہ داری سب کی بنتی ہے. فیلئر کراچی کی حد تک میں دیکھ رہا ہوں, اور اس فیلئر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ناصر صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں, میں سمجھتا ہوں اگر وہ باتیں بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں ریلیف ڈیفینیٹ ملے گا, اور یہ ریلیف ہمیں اس وقت ضرورت ہے. اور خدا را میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ آپس میں مل کے بیٹھ جاؤ. خدا کے لیے جس سچویشن میں ہم گرے ہوئے ہیں آپس میں لڑائی مت کریں. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے گورنر راج کی بات کر رہا ہے تو وہ بھی مجبوراً کر رہا ہے. اگر آپ جو باتیں کر رہے ہیں کہ وفاق آپ سے تعاون نہیں کر رہا, تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آئیں. ہم سب کوئی نہیں چاہتے کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہو. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری کرے, اور اس سٹی کے مسائل کو کم سے کم کریں. ختم شاید آپ نہیں کر سکتے, لیکن میکسیمم آپ جتنا بھی اس سٹی کے مسائل کو کم سے کم کر سکتے ہیں آپ کریں. اور یہ جو لوگ بتاتے ہیں نا کہ فلاں بیچ میں آ گیا, فلاں آ گیا, تو یہ ہمیں کہنا اس لیے نہیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی تو بیچ میں انٹروین کرے گا. کوئی بھی نہیں چاہے گا پاکستان کا بزنس افیکٹ ہو, کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں بے روزگاری ہو, کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کراچی کے لا اینڈ آرڈر خراب ہو, کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے لنک کرتی ہے. تو ذمہ داری سب کی بنتی ہے کہ بھائی اپنے کام کرو, اس ملک کو ٹھیک کرو, اس ملک کو مضبوط کرو. ہاں ٹھیک ہے, میرے ساتھ ہے. دیکھیں مظہر, لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, میں تھوڑا سا سے آگے جاتا ہوں. دنیا میں کوئی بھی شہر بڑا, اویس توحید صاحب, کراچی کے سائز کا جس کی آبادی 2.5 کروڑ یا 3 کروڑ یا 2.25 کروڑ جیسے کہ مظہر نے پوائنٹ آؤٹ کیا,
کوئی بھی شہر اس وقت موجودہ عصر حاضر دنیا میں ایسا نہیں ہے، خواہ برازیل میں ہو یا امریکہ میں ہو یا ہندوستان میں ہو یا کہیں ہو، جہاں ایک انڈیپینڈنٹ قسم کی سٹی گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر ہم دور نہ جائیں، کمپیریٹر اسٹیٹ ہماری انڈیا ہے، جہاں ممبئی جو ہے مہاراشٹرا کے اندر اسٹیٹ گورنمنٹ بھی ہے، لیکن سٹی کی اپنی پوری ایڈمنسٹریشن جو ہے مہاراشٹرا سے تقریباً آزاد ہے. دلی میں تو بالکل لیفٹیننٹ گورنر بھی بیٹھا ہے، الیکٹڈ چیف منسٹر بھی ہے، وہاں ایک ان کی ایک اسمبلی بھی ہے، لیجسلیٹو اسمبلی بھی ہے. ہم کیوں نہیں کراچی شہر کو یہ ڈھانچہ دے پا رہے؟ دیکھیں، اس وجہ سے کہ اعتماد کا فقدان تھا، اور وہ ریاستی اداروں کا اعتماد کا فقدان تھا، اور وہ ایم کیو ایم کے جو اس وقت جو ایکشن تھے اس کی وجہ سے بہت ہے. ایک ٹیررزم کی ویو تھی، ایک وائلنس کی ویو تھی، پورے شہر جو ہے اس کے اندر اعتماد بڑھ سکتا ہے. جی بالکل بڑھ سکتا ہے. لیکن اس وقت جو پرابلم ہے وہ یہ کہ مائنس الطاف حسین، ایم کیو ایم از ان ڈس ارے. ان کا جو ریڑھ کی ہڈی تھی ایم کیو ایم کی، وہ تھی تنظیمی ڈھانچہ، جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر تھا وہ سیکٹر یونٹ سے تھا، اس سے یہ کنٹرول کر رہے تھے، اور اسی میں پرابلم تھا. اب وہ ڈھانچہ ختم ہو رہا ہے، تو اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اندر دیکھیں 3 بڑے مسائل ہیں جو جس طرح آپ بات کریں. ایک ہے لا اینڈ آرڈر کی کراچی میں، دوسری ہے گورننس کا مسئلہ، اور تیسرا ہے سیاسی مسئلہ. ہم یہ مانتے ہیں کہ سیاسی کھلواڑ نہ کریں، سیاسی انجینئرنگ نہ کریں، جو وہاں کے منتخب نمائندے ہیں ان کو ڈیسیجن لینے دیں، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور ہمارے فیڈرل اس کے بھی شامل ہے. اور یہ پاس سے اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں. دوسرا یہ اس ڈھانچے میں ہو سکتا ہے جو آخر میئر بیٹھا تھا اتنے سال سے صرف روتا ہی رہا بیچارہ. دیکھیں نا، اب نہیں، دیکھیں میئر کو 44 ارب روپے ملے تھے، سارے تو ان کے کدھر گئے وہ لوگ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کب ہماری جان چھوڑ رہے ہیں، کب آپ ہماری شہر کی جان چھوڑ رہے ہیں، تو آپ نے ایم کیو ایم نے اسی کو بھیج دیا گورنر ہاؤس کے اجلاس میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہے اس کے اندر میئر کے پاس کچھ تھی کیپیسٹی. امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ایک، دوسرا سیاسی کھلواڑ ختم کی جائے، تیسرا جو ہے آپ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پہ نظر رکھیں. ہماری سیکیورٹی فورسز نے بڑا کامیاب آپریشن کیا 2013 میں، اور اس سے ہمارے کاروباری جتنے بھی سرگرمیاں تھیں اس میں بہت اضافہ ہوا. صحیح. تو وہ اس پہ نظر رکھیں، اور خوف میں کمی ہوئی. لیکن اس کو جب تک آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو امپاور نہیں کریں گے، یہ جو اس وقت جو کھینچا تانی ہو رہی ہے، صرف دو جملے میں کہوں گا، اس کا بہت لینا دینا ہے آنے والے لوکل باڈیز کے الیکشن کے جو کب ہونے ہیں. ابھی بس اب یہ دیکھیں 28 تاریخ کو میئر جا رہا ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن جو سپریم کورٹ اناؤنس کرے گی. کس مہینے میں ہوں گے؟ 3-4 مہینے کے اندر میرے خیال میں تو ہونے چاہیے. پھر ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کریں گے. ایڈمنسٹریٹر کے اوپر جو ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے ان ساری جماعتوں کے درمیان کہ وہ مقامی ہونا چاہیے، کراچی کا ہونا چاہیے، رسپیکٹیبل ہونا چاہیے، آنیسٹ ہونا چاہیے. جس طرح ایڈمنسٹریٹر کراچی کا نہیں تھا پہلے کیا؟ دیکھیں سندھ گورنمنٹ تعینات کرے گی. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب، یہ جو الیکشن ہونے والے ہیں، آپ نے پہلے لوکل گورنمنٹس کا کہا، میرا سوال یہ تھا کہ ساری دنیا میں ماڈرن جدید ڈھانچوں سے بڑے شہر چل رہے ہیں، کراچی کو وہ ڈھانچہ نہیں مل پا رہا. کراچی میں ایک پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اتنے بڑے شہر کو چلا رہی ہے اور چلا نہیں پا رہی ہے. کیوں نہیں ہم جا پا رہے آگے؟ اس لیے کہ ہمارا پولیٹیکل بائسڈ ہے. دیکھیے ایم کیو ایم تو 83 کے بعد آئی، 87 کے بعد آئی ہے نا. اس سے پہلے ہم نے لوکل باڈی سسٹم کیوں نہیں اسٹرانگ کیا اپنا؟ ہم نہیں چاہتے. کراچی کے بارے میں ایک خاص پرسپیکٹو ہے، ایم کیو ایم ہو یا نہ ہو، لیکن ایک خاص پرسپیکٹو رہا ہے. کراچی کو کوئی بھی طاقتور نہیں دیکھنا چاہتا. کراچی کو سب اپنا لالی پاپ دیتے ہیں، منی پاکستان کہہ کر، کوئی لالی پاپ دیتا ہے معاشی ہب کہہ کر، کوئی پورٹ سٹی کہہ کر. لیکن کراچی کی سڑکیں بکی ہوئی ہیں، کراچی کے فٹ پاتھ بکے ہوئے ہیں، کراچی کی ہر چیز بکی ہوئی ہے. اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ کراچی میں ایک آرگنائز سسٹم آئے، کیونکہ اگر ایک آرگنائز سسٹم آیا، ایک اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ آئی، تو آگے کئی سالوں بعد چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. آپ کوئی بیسک چیز پر نہیں آتے آپ جی کراچی کی لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کریں، میٹروپولیٹن کارپوریشن بنائیں، کراچی کی اپنی پولیس ہونی چاہیے، کراچی کو سارا ٹیکس جو کراچی ہے وہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو ریسیو کرنا چاہیے. وہ سارا ریونیو ٹھیک 90% تو کراچی. ٹھیک ہے. میرے ساتھ رہیے. میں ایک جی دو دفعہ مذہب بریک کی طرف میں چاہ رہا ہوں. مظہر بھی میرے ساتھ ہیں، اویس صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، اور بریک کے بعد میں سمجھنا چاہوں گا عقیل کریم دیدی صاحب سے کہ آخر نعمت اللہ خان جب یہاں پہ مرحوم میئر تھے تو انہوں نے بہت ایفیکٹولی، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کراچی کو وے فارورڈ پہ چڑھایا. مصطفیٰ کمال نے بھی اس کو پش کیا.
کیا وجہ ہے کہ ہم وہاں پر بھی نہیں جا پا رہے؟ دلی تو دور کی بات ہے، ہم وہاں پر بھی نہیں جا رہے. اس پہ بھی مزید میں ذرا پرسپیکٹو لیتا ہوں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے عقیل کریم دیدی صاحب کا آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں سیدھا چلتا ہوں عقیل کریم دیدی صاحب کی طرف. عقیل کریم دیدی صاحب، جانے سے پہلے بریک سے پہلے میں نے سوال آپ کے لیے چھوڑا. 2 دفعہ ہمارا اندازہ ہے کہ کراچی شہر کو گزشتہ 20 برس میں 2 دفعہ طاقتور میئر ملے. ایک نعمت اللہ خان صاحب 2001 سے 2005، اس کے بعد مصطفیٰ کمال، اور دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے اسٹرکچرلی ڈیلیور کیا کراچی شہر میں. کیا وجہ ہے؟ پہلے تو یہ کیسے آ گئے اس قسم کے میئر کراچی کی مخصوص پالیٹکس میں، کیسے ڈیلیور کر پائے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے نعمت اللہ صاحب نے بہت کام کیا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مصطفیٰ کمال نے اس سے بھی زیادہ بہتر کام کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے کراچی کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کی جو بہتری ہوئی تھی وہی کراچی کے لیے مصیبت بن گئی، کیونکہ اس بہتری کے بعد اس ملک میں ڈیولپمنٹ اتنی شروع ہو گئی کہ کراچی کے سارے کنارے غائب ہو گئے. پہلے کراچی 100 اسکوائر کلومیٹر پہ تھا، جب یہ ساری بہتری ہوئی تو اس کو 200 کلومیٹر تک ہم نے پھیلا دیا. اب ظاہری بات ہے کہ سٹی کو ہم نے ڈبل کر دیا. سپر ہائی وے پہ کنارہ نہیں ملتا. کراچی کا جو پہلے ٹول باکس تھا اس کو اٹھا کے ہم بہت آگے لے گئے. نیشنل ہائی وے پہ اس کا کنارہ نہیں ملتا، ہب پہ کنارہ نہیں ملتا، ہاکس وے سائڈ پہ کنارہ نہیں ملتا، منورہ سے پتہ نہیں ہم کہاں کہاں نکل گئے ہیں. اچھا، یہ ساری کورنگی سائڈ پہ آپ جائیں تو آپ کو اوور کنکریٹ ڈیولپمنٹ ہے. آپ نے اس کی طرف اشارہ تو کر دیا عقیل کریم ریڈی صاحب. اس کا پھر سلوشن بھی بتائیں نا. آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے سٹرکچر اتنا گرو کر دیا کہ مینجمنٹ سے باہر ہو گیا، سائز اتنا بڑا ہو گیا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں اس کا یہی کرنا چاہیے کہ جس طرح آپ نے سٹی کو پھیلایا ہے، جس طرح آپ نے آبادی کو بڑھایا ہے، اب آپ اسی سپیڈ سے سٹی کے اوپر کام کریں، کیونکہ آپ جتنا کام بتا رہے ہیں اب اس کے لیے ناکافی ہے. اب آپ کو اسی طرح کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے جتنی سپیڈ سے یہ سٹی آپ نے پھیلائی ہے، اسی سپیڈ سے اب آپ کو کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا پڑے گا. اگر آپ اس سپیڈ سے نہیں کریں گے اور جو نارملی جو کام ہو رہا ہے وہ اب کراچی کے لیے ناکافی ہے. اب آپ کو بہت بڑی وفاق کے ساتھ کوئی روڈ میپ بنانے کی ضرورت ہے، اور اس روڈ میپ کو آپ آپس میں یہ سمجھیں کہ اب آپ پارٹنرشپ سے اس سٹی کو بہتر کریں. بالکل، ادروائز یہ مسائل بڑھ جائیں گے، اور پھر جب مسائل بڑھیں گے تو پھر یہ کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے. نہیں، مسائل تو بڑھے ہوئے ہیں. آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ مسائل بڑھ جائیں گے. مسائل اس سے زیادہ کیا بڑھ جائیں گے؟ عقیل بھائی جو بات کر رہے ہیں وہ سارے آرکیٹیکٹ جتنے بھی اربن پلانرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو بڑے بے ہنگم طریقے سے جو بڑا ہے اس کے اندر بہت سارا لینا دینا یہ ہے کہ کراچی کو ایک گولڈ مائن کے طور پہ دیکھا. کنسٹرکشن مافیاز نے بھی، جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے بھی، جتنی بھی پولیٹیکل فورسز تھی انہوں نے بھی اس کو، اور یہ کہ اونرشپ کسی کی بھی نہیں کہ جی اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہو. یہاں پہ روڈ کھدی ہوئی ہے، کروڑوں کی جائیدادیں ہیں، کروڑوں کی PCHS میں، میری نانی کا گھر کئی کروڑوں کی، لیکن وہاں پر ایک سڑک کھدی ہوئی ہے تو کھدی ہوئی ہے، 2 سال تک کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نالے ہیں ڈیفینس میں اتنے، کلفٹن کے اندر آپ دیکھیں اور جگہوں پہ دیکھیں کہ آپ جب اونرشپ نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ناجائز تجاوزات آپ نے نالوں پہ بنائے ہوئے ہیں، 38 نالے وہ جان کا عذاب بن گئے ہیں. پھر بڑے بڑے جو مافیاز ہیں ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے، نیکسس ہے، اور وہ اتنا اسٹرانگ نیکسس ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر کسی جرنلسٹ سے آپ پوچھیں کہ سب سے مشکل اسٹوری کون سی کرنی ہوگی تو وہ کہے گا کہ لینڈ مافیا پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سدھار کی بات کر رہے ہیں تو سدھار تو اس وقت ہوگا جب ساری پولیٹیکل فورسز ایک پیج پر ہوں گی. سدھار اس وقت ہوگا، میں اور آپ نہیں بٹھائے نا، دیکھیں ان کا ہاتھ پکڑ کے بٹھایا گیا ہے نا، لیکن جب صدقے دل سے بیٹھیں گے، میں اور آپ گلے محبت سے ملیں گے، تو جب بیٹھیں گے کہ ہاں کراچی کا مسئلہ حل کرنا ہے، یہ تو نہیں ہونا کہ لوکل باڈیز میں کس کو جیتنا ہے، صوبائی اسمبلی میں کس کو جیتنا ہے، کس کو انڈرمائن کرنا ہے. دیدی چونکہ آپ پولیٹیشین تو نہیں ہیں، لیکن آپ نے بہت ہی پیار سے اور ڈپلومیٹکلی یہ تو بتا دیا ہے کہ مسئلہ ہے کیا، ایک ایکسپینشن اوور کا. لیکن آپ نے ساتھ ایک جملہ یہ بھی بولا آدھا سا کہ وفاقی حکومت اور ان کے درمیان میں کوئی اگر کوآپریٹو فریم ورک ہو. اب فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی تو ایک سیاسی جماعت لگی ہوئی ہے نا، تحریک انصاف، جس نے سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ کراچی شہر سے ایکسیڈنٹلی یا ان ایکسپیکٹڈلی لے لیا ہے.
کیسے ایک فریم ورک ہو جیسے رینجرز اس شہر میں آئی اور اس نے اس کی لا اینڈ آرڈر کو امپروو کر دیا 2013 اور 14 کے بعد سے, اب اس کو اس کے سٹرکچر کو سیو کرنے کے لیے, امپروو کرنے کے لیے کیا فریم ورک ہوگا؟ دیکھیں, میں آپ کو پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کراچی لا اینڈ آرڈر بہت زیادہ خراب تھا. جب رینجرز اور پولیس کا کمبینیشن بنا اور کراچی کو ہم نے ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا. اب کراچی میں وفاق ہے, سندھ گورنمنٹ ہے اور اپنا MQM ہے, یہ تینوں کے پاس پاور ہے. اب ان کو تینوں کو بیٹھنا پڑے گا. کل ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے اور میٹنگ کی باتیں بہت اچھی ہوئی ہیں اور وہ اچھی باتوں کو یاد کریں. اگر 2-4 لوگ الٹے سیدھے جملے بول دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہمیں ان کی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اس وقت کراچی کو کام چاہیے. آپ تینوں پارٹیاں مل کے اس کراچی کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. وفاق انٹرسٹ لے رہا ہے تو یہ تو سندھ گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں ہے کہ وفاق بھی انٹرسٹ لے رہا ہے, تو ڈیفینیٹ وہ بھی چاہے گا کہ کراچی میں وہ سب سے بڑی پارٹی ہے الیکشن میں, ان کی بھی خواہش ہے کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ ناانصافی کو دور کرے. اور سندھ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ آگے بلدیاتی الیکشن ہے اور وفاق کے ساتھ مل کے MQM کے ساتھ مل کے کوئی ایسا کام کیا جائے کہ الیکشن میں ان کو اچھے نمبر مل سکتے ہیں. تو نمبر تو ہم اسکول میں بھی جب جاتے تھے تو اچھے نمبر کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی. تو اس وقت الیکشن سر پہ ہے, یہ تینوں پارٹی کوشش کریں کہ کراچی کے لیے کوئی ایسا کام کریں کہ کراچی کے عوام بھی پھر ان کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے کے قابل سمجھے. اچھا, میرے ساتھ رہیں, میرے ساتھ مظہر عباس وہ کوآپریٹو فریم ورک کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ یہ کوآپریٹو فریم ورک کس طرح سے ہو سکتا ہے. 2 کمپیٹنگ پارٹیز کے درمیان, پیپلز پارٹی جو اپنی ٹرف رکھنا چاہتی ہے کراچی میں, تحریک انصاف جو اس ٹرف میں آنا چاہتی ہے, کیسے کوآپریٹو فریم ورک بن پائے؟ دیکھیے محیط, ہم جتنے بھی سولوشن پیش کر رہے ہیں وہ سب ایڈ ہاک سولوشن پیش کر رہے ہیں. ابھی عقیل بھائی نے بات کی, سپر ہائی وے پورا آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پھیلتا چلا گیا, کسی نے روکنے کی کوشش کی, کسی کے کرپشن انوالوڈ, زمینیں اٹھا کے بیچ دی گئیں تھرو اوے پرائسز میں. اب ظاہر ہے اس سونے کی چڑیا کو کون کسی کے ہاتھ جانے دے گا؟ نہیں جانے دے گا. جس اسٹرکچر کی آپ بات کریں, میں پھر وہی کہتا ہوں, اب یہ بات ہوئی کہ جی رینجرز نے آ کے صاف کر دیا, لیکن اس سے پہلے گن کس نے پھیلائی اس شہر میں, اور اس شہر اس گن کو پروموٹ کس نے کیا, پروٹیکٹ کس نے کیا؟ اب اگر آپ نے سولوشن کی طرف جانا ہے تو میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ اگر کل فرض کریں PTI کا میئر آ جاتا ہے تو شہر میں کام نظر آئے گا آپ کو, اس لیے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کی سپورٹ کر دے گی. لیکن کیا یہ سولوشن ہوگا؟ پرماننٹ نہیں ہوگا سولوشن. اس طرح مصطفیٰ کمال اور نعمت اللہ کی بات آپ نے کی, انہوں نے اپنے کئی کام کیا لیکن اسٹرکچر چینج نہیں ہوا. آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ نعمت اللہ ہوں یا مصطفیٰ کمال ہوں یا فاروق ستار ہوں یا وسیم اختر ہوں, یہ 34% کراچی کے جو ہے وہ میئر ہوتے ہیں. تو جب تک آپ باقی 65% کا طے نہیں کریں گے کہ بھائی ان کو بھی اسی امبریلا کے تحت آنا چاہیے, تب تو شہر میں ایک کمانڈ کے تحت کام ہوگا. ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جی یہ اس کے سپورٹ کر دو, وہ اس کے سپورٹ کر دو, لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے کہ مقامی حکومتوں کو مضبوط بناؤ. میئر کا چاہے آپ ڈائریکٹ الیکشن کرائیں یا نہیں کرائیں, لیکن جب تک آپ کراچی کو وہ اسٹیٹس نہیں دیں گے, وہ اس کی انفرادی حیثیت کو تسلیم نہیں کریں گے, آپ صرف ڈسٹریبیوشن آف پاورز. میرے ساتھ جب تک یعنی مظہر یہ کہہ رہے ہیں, میرے ساتھ بنیادی طور پہ جو سندھ کی پروونشل حکومت ہے, پروونشل گورنمنٹ اور سٹی گورنمنٹ کے درمیان جب تک ڈسٹریبیوشن آف پاور, اتھارٹی اور فائننس جو ہے اس کو ری ایڈجسٹ نہیں کیا جائے گا, چیزیں ہو نہیں سکیں گی. یہ جو انہوں نے بات کی ہے مظہر نے, اس پہ آپ کا کیا یعنی رد عمل ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیے, ایک تو تعصب کا چشمہ ہٹانا چاہیے. یہ شہر جو ہے صرف ایک بولی بولنے والوں کا نہیں ہے, یہ سارے بولنے والوں کا ہے. میں لڑکانہ سے آیا ہوں, مظہر حیدرآباد سے آیا ہے, اور بہت سارے لوگ کہیں سے آئے ہیں. تو جو دوسری بات یہ کہ یہاں پہ کوئی ایک سیاسی ٹھیکیدار نہیں بننا چاہیے جب تک اس کی اجتماعی ذمہ داری سیاسی طور پہ, انتظامی طور پر, اور ریاستی اداروں کو, ریاست کو اجتماعی ذمہ داری. ایک ایڈیشنل چیلنج ہے نا مظہر کی بات میں, وہ یہ ہے کہ لوگ سٹرکچر کو ترقی سمجھتے ہیں. نعمت اللہ ہو یا مصطفیٰ کمال ہو یا کوئی بھی ہو, آپ بھی ہوں, لوگ سمجھتے ہیں کہ اوور ہیڈ بن جائیں, انڈر پاسز بن جائیں, سڑکیں بن جائیں, تو بیسکلی طور پر اس میں خرچہ بھی ہوتا ہے, کانٹریکٹر کا کک بیک کمیشن بھی ہوتا ہے دینے والے میں. اب جو بیسکلی فنکشنلی اس کو امپروو کرنا ہے ٹو کیپ دا سٹی لیونگ, وہ والی چیز جو ہے
وہ میرے خیال پاکستان میں اس کو سیل کرنا ہی بڑا مشکل ہوگا. نہیں بالکل مشکل ہوگا موحد صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ کہاں سے شروع کریں گے. شروع یہ ہوگا کہ اکاؤنٹیبلٹی ان لوگوں کی ہو جنہوں نے یہاں پہ لوٹ کھسوٹ کی ہے. دوسرا شروع یہ ہوگا کہ آپ کو جو اسٹرکچر بنانا ہے وہ کس طرح ہے. 247 یونین کاؤنسل ہیں، 1000 سے زیادہ وارڈز ہیں کراچی کے اندر، 2.5 کروڑ کی آبادی ہے. اس کو مینج کس طرح کیا جائے؟ اربن پلانرز کو بلایا جائے، ایڈوائزری کمیٹی میں ان لوگوں کو ہونا چاہیے، اربن پلانرز کو، بالکل اربن پلانرز کو ہونا چاہیے. عارف حسن صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ بلا لیں. آپ مجھے بتائیے موحد صاحب، نہ یہاں پہ سرکولر ریلوے کا کوئی کمپلیٹ ہوا ہے پروجیکٹ، نہ یہاں پہ لو انکم ہاؤسنگ کا ہوا ہے، خدا کی بستی پتہ نہیں کب ہوا تھا ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے. نہ یہاں پر کوئی ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے. پرائیویٹ ٹرانسپورٹ مافیا ہے، پرائیویٹ ٹینکر مافیا ہے. تو پرائیویٹ مافیا سے چھٹکارا اور اس شہر کی ترقی. دیکھیے صرف ایک جملے کے اندر یہ جو ہم کہتے ہیں، بار بار رٹتے ہیں کہ معاشی شہرک، معاشی شہرک، اس معاشی شہرک کو آپ اے ٹی ایم مشین کی طرح نہ نچوڑیں، نہ لوٹے کھسوٹے، اس کو بچا کے رکھیں. کیونکہ کراچی کی بندرگاہ اور کراچی کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی سلامتی کے لیے عقیل کریم رئیس صاحب، یہ لاسٹ ورڈ، اگر آپ کو کہا جائے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو آپ ایک اوپن میسج دیں کہ کیا کریں، وہ کس طرح سے وہ اس انتہائی مشکل قسم کی سیاسی صورتحال میں کراچی شہر کو بیل آؤٹ کریں، کیا کریں پرائم منسٹر؟ دیکھیں میرا تو ایک ہی میسج ہے کہ ان کو مل کے بیٹھنا پڑے گا، ایک دوسرے کو موقع مت دیں. لوگ ایکسکیوز دیتے ہیں اور اپنے آپ کو جان چھڑا لیتے ہیں اپنی. صرف اور صرف ایک ہی صورت بنتی ہے کہ جو کراچی کے ایشو ہیں اس کو ہر صورت میں حل کریں، وفاق سندھ کے ساتھ بیٹھ کے اور لوکل گورنمنٹ کے ساتھ. یہی ایک اس کا حل ہے. ورنہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے یہ آپس میں سیاست پھر شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ قومیت پہ چلی جاتی ہے، پھر یہ لا اینڈ آرڈر کو بگاڑ دیتی ہے. بہت شکریہ، وقت ہمارا ختم ہو گیا. عقیل کریم دیدی صاحب کا بھی، اویس توحید صاحب کا، مظہر عباس صاحب کا، ناصر حسین شاہ صاحب کا ہمیں جوائن کیا. یہ ساری ڈسکشن آپ نے دیکھی. کراچی شہر حل مانگتا ہے، یہ کلیئرٹی ابھی بھی نہیں ہے کہ یہ حل وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان یا کراچی کی لوکل گورنمنٹ کے درمیان نکلے گا کیسے. دیکھتے رہیے، کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.